الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے. پورا رمضان ہم نے قرآن مجید سنایا، تلاوت کی، پڑھایا، اس پہ غور کیا. آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس پورے مہینے کا خلاصہ آپ کو بیان کروں، یعنی قرآن مجید کا خلاصہ اگر بیان کرنا چاہیں تو یہ ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی قرآن کی تعلیمات کا جو خلاصہ ہے. اور اگر مزید اس کو بڑھایا جائے تو ایک دو اور آیتیں بیان کی جا سکتی ہیں. پہلی آیت سنیے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، اللہ کے احکام سے بغاوت کی، سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں اس طرح زندگی گزاری کہ اس کی ترجیحات جو تھی وہ دنیا تھی، ترجیح دنیا تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. یعنی دو ہی آیتوں میں بڑے مختصر طریقے سے اللہ نے پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، کہ جس نے اللہ سے باغی ہو کر زندگی بسر کی، سرکش ہو کر دنیا کے اندر رہا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. دیکھیے انگریزی کی مشہور کہاوت ہے A man is known by the company he keeps، کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ آیت کچھ اور کہتی ہے. یہ آیت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے. یعنی زندگی میں جس کی جو ترجیح ہوگی وہ اصل میں اسی کا بندہ ہوگا. آپ خود بھی ذرا اس پہ غور فرمائیے، اندازہ کیجئے. کسی بھی انسان کے بارے میں دیکھنا ہو، جاننا ہو، پہچاننا ہو کہ وہ کیسا انسان ہے، تو انسان عام طور پہ یہی دیکھتا ہے کہ زندگی میں اس کی ترجیحات کیا ہے، کن چیزوں کو پریفر کرتا ہے، پریورٹیز کیا ہے اس کی، وہ کن کے لیے زندگی بسر کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارے 99% جو انسان ہیں ان کی زندگی بیوی بچوں کے گرد گھومتی. تو یہ سارے جانتے ہیں کہ جس کی ترجیح بیوی بچے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے، اس کی ترجیحات دیکھیے. اگر تو اس نے دنیا کو ترجیح دی، یعنی اس کی عملی زندگی میں شب و روز میں دنیا اس کی ترجیح تھی، اس کی ساری دوڑ دھوپ، اس کی ساری جد و جہد، اس
اس کی ساری کوششیں، اس کی ساری ایفرٹ صرف دنیا کے لیے تھی، اسی کے گرد گھومتا تھا، اسی کی بات کرتا تھا، اسی کے کام کرتا تھا، اور باقی ساری چیزیں ثانوی تھی، تو وہ ظاہر ہے پھر دنیا کا بندہ ہے۔ اور اگر اس کی ترجیح آخرت تھی، اللہ رب العزت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو پھر ظاہر اس کا انداز اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، مسافروں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ ایک مسافر بس کا مسافر ہوتا ہے، ایک ٹرین کا مسافر ہوتا ہے، ایک جہاز کا مسافر ہوتا ہے، اور آپ ان کے ساز و سامان سے، ان کے انداز سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا مسافر ہے۔ کوئی تجربہ ہوا کبھی آپ کو؟ یعنی لوگوں کے ساز و سامان دیکھ کر، ان کے چلنے کے انداز دیکھ کر، ان کی آزاد و اطوار دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے، اچھا یہ ایئرپورٹ جا رہا ہے، اچھا یہ لاری اڈے جا رہا ہوگا، اچھا یہ ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے۔ سائیکل کا مسافر الگ ہے، موٹر سائیکل کا الگ ہے، گاڑی کا الگ ہے، جہاز کا الگ ہے، ان کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اس طرح جو بندہ دنیا کا مسافر ہے اس کا انداز اور ہوگا، اور جو آخرت کا مسافر ہے اس کا انداز اور ہوگا۔ آخرت کو ترجیح بنا کر زندگی بسر کرنا، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدھے سیدھا اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ جس نے دنیا کو ترجیح دے کر زندگی بسر کی، دنیا اس کی ترجیح رہی، اولین کام اس کا دنیا تھا، پریفر ہمیشہ اس نے دنیاوی فائدے کو کیا، اور دینی فائدے، آخرت کے فائدے کو اس نے پسے پشت رکھا، بعد میں رکھا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا جو اللہ سے ڈر کے جس نے زندگی بسر کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس طرح زندگی بسر کی کہ اسے یاد رہا کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا، مجھے ایک ایک عمل کا، ایک ایک بات کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے، جو بری خواہشات ہیں، اس سے روک کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ فرمایا پھر جنت ہے۔ یعنی تھوڑی بہت بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھول چوک ہو جائے معاف کر دوں گا، اپنی بھول چوک پہ اصرار نہیں کرنا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، ایک قرآن نے بیان کیا ہے، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس پہ اصرار نہیں کرنا، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اس کے بہانے نہیں تلاشنے، معافی مانگ لینی، اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، اس کو تسلیم کر لینا ہے کہ یا اللہ غلطی ہوگی، معاف فرما دے۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا وہ غلطی نہیں کرتے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکش ہو کے زندگی بسر کی، گناہ کرنا، تو گناہ ہو جانا، گناہ کرنا اور ہے، گناہ ہونا اور ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس نے سرکشی اختیار نہیں کی، بغاوت نہیں کی اللہ سے۔ اس کی زندگی کی ترجیح یہی رہی کہ میں بندہ بن کے رہوں، اللہ کا بندہ بن کے زندگی بسر کروں، اور میں پھر اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ آیت ہم نے ظاہر تراویح کے اندر بھی ہم نے سنی ہوگی، تراویح کے اندر بھی پڑھی ہوگی، تو میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی پورا قرآن کیا ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ پورے قرآن کا خلاصہ بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ ان کا تین لائنوں میں بیان کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ مخلوق کی خدمت، رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت، فرمائے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اسی کو یہاں پہ انداز میں اور انداز میں بیان کیا گیا، ترجیح نہیں دینی، دنیا کی زندگی گزارنی ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا۔ ایک دوست پوچھنے لگے کہ یار یہ بات نہیں سمجھ آتی، میں نے کشتی کا سفر کبھی کیا ہے، کشتی کے اندر اگر پانی آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی نے پانی میں ہی چلنا ہے، پانی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح انسان کے لیے دنیا ضروری ہے، لیکن دنیا دل میں نہیں آنے پائے، انسان ڈوب جائے گا۔ رہنا دنیا میں ہے، کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے، جو ہی پانی اس کے اندر آتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ بین ہی انسان کے دل میں اگر دنیا بس جائے تو انسان ڈوب جائے گا۔ رہنا دنیا کے اندر ہی ہے، دنیا میں کشتی کی طرح اوپر اوپر چل کر زندگی گزار دے،
لیکن دنیا دل کے اندر نہ آنے پائے، دل کے اندر بس اللہ ہو، اللہ کا رسول ہو، دل کے اندر آخرت ہو کہ مجھے تو آخرت کے لیے زندگی بسر کرنی ہے، پھر وہ لمحے لمحے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک ذرے کا محتاط ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں رات ہی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے مشک، یہ خوشبو ہوتی ہے نا، وہ آئی ہدیے کے طور پہ، تو آپ نے فرمایا بھی اس کو بانٹ دو، لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ کوئی ہے، آپ نے کہا کوئی ہے جو اس کو تول کے بانٹ دے، حصے بنا دے اس کے۔ ذرا جب خوشبو کو بانٹیں گے تو کیا ہوگا، ہاتھ کو تو لگے گی، جب اس کو توڑا جائے گا، رکھا جائے گا، پلڑے کے اندر تولا جائے گا۔ تو آپ کی اہلیہ نے عرض کیا کہ میں بانٹ دیتی ہوں، آپ خاموش رہے۔ پھر کہا آپ کی اہلیہ کہ میں بانٹ دیتی ہوں، آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ کہا کہ آپ نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تیرے ہاتھ پہ یہ خوشبو لگے اور اتنی خوشبو ہمارے پاس زیادہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو حصہ آ رہا ہے لوگوں کا اتنی ہم ملنا چاہیے، تیرا حصہ زیادہ ہو جائے گا کہ تیرے ہاتھ کو خوشبو لگے۔ حالانکہ جس نے بھی بانٹنی تھی لگنی تھی اس کے ہاتھ کو، جس نے بھی بانٹنی تھی اس کے ہاتھ کو تو لگنی تھی۔ فرمایا خوشبو کا فائدہ یہی ہے کہ خوشبو اٹھا سونگھ لی جائے، خوشبو آئے تو وہ تم زیادہ فائدہ اٹھا لو گی، میں قیامت کے دن اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے جو قیامت کو ترجیح بنا کر زندگی بسر کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو رونا آتا ہے کہ ہم کس قوم کے وارث ہیں، ہمارے بڑے کیا تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہم کن کے نام لیوا ہیں، کن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ہم، جن کے نام لے لے کر ہم جو ہے ٹکڑے کھاتے ہیں، انہی کو ہم بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر کی اہلیہ نے کہا حضرت میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے۔ ان کہا جی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں اس میں سے ایک سویٹ ڈش بن سکے۔ اہلیہ نے پورا مہینہ پیسہ 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 اکٹھا کر کے اتنے پیسے بچا لیے کہ ایک سویٹ ڈش بن سکے۔ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سویٹ ڈش بنی ہوئی ہے، پوچھا کہاں سے آئی؟ ان کا کہ ہمارے گھر میں تو گنجائش نہیں ہے اس کی، کہ کسی ہمسائے نے تحفہ بھیجا ہوگا، کسی نے عطیہ کیا ہوگا۔ اہلیہ نے کہا کہ نہیں، میں نے پورا مہینہ ایک ایک پیسہ بچایا اور میں نے یہ سویٹ ڈش بنا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے آباء و اجداد، یہ تھے ہمارے بڑے جن کے ہم نام لیوا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، اتنی کم ہو سکتی ہے؟ اپنی حکم دیا وزیر کو کہ میری اتنی تنخواہ کم کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا اتنا بھی حق نہیں تھا اہلیہ کا کہ پورے ایک مہینے میں ایک سویٹ ڈش بن سکے؟ نہیں، یہ تھے مسلمانوں کے لیڈر، کیونکہ آخرت کو ترجیح بنا کر زندگی بسر ہو رہی تھی۔ آخرت ہماری ترجیح ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے کہیں راستے میں، دیکھا کہ ایک جگہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو اس کے جا کے حال چال پوچھا تو وہ باتوں باتوں میں اس خاتون نے کہا کہ میں تو قیامت کے دن عمر کی شکایت کروں۔ اس نے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، خلیفہ بنا پھرتا ہے، ہمارا حال ہی نہیں پوچھا اس نے، میں تو اس کی شکایت کروں۔ آپ نے کہا نا بی بی، پہچانتی نہیں تھی، آپ نے کہا بی بی عمر کی شکایت نہ کرنا، تیری مہربانی، اللہ سے شکایت نہ کرنا۔ اس نے کہا میں تو کروں گی۔ آپ نے کہا اچھا ایسے کرو، میرے ساتھ سودا کر لو، میں تمہیں 10 درہم دیتا ہوں، میرے ساتھ سودا کر لو، یہیں پہ معاملہ طے ہو جائے، عمر کی شکایت نہ کرنا۔ ہوتے 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 چلے 150، جہاں پہ نہیں سودا ہوگا۔ اس کا ٹھیک ہے، اب میں خوش ہوں، اب میں عمر کی شکایت اللہ کے حضور نہیں کروں۔ اتنے پیسے ان کو دیے، اور اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ حضرت علی آئے، کہا کہ یا امیر المومنین۔ وہ عورت اس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ امیر المومنین ہے، میں تو ان کی شکایتیں کر رہی تھی۔ آپ نے کہا بی بی پریشان نہ ہو، تیرا حق بنتا ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ علی میرے گواہ بن جاؤ، کل یہ عورت اللہ کے حضور میری شکایت نہیں کرے گی، میں نے گواہی کے لیے تمہیں بلایا ہے، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں اور کل یہ اللہ کے حضور میری شکایت نہیں کرے۔ یہ ہوتے جو آخرت کے لیے زندگی بسر کرتے، آخرت جن کی ترجیح ہوتی ہے۔ ربیہ اسلمی، قبیلہ اسلم کے ایک شخص ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میرے اور حضرت ابوبکر کے درمیان تھوڑا جھگڑا ہو، بات تھوڑی بحث میں بات بڑھ گئی،
اور حضرت ابو بکر نے مجھے کچھ نامناسب لفظ کہہ دیا. نامناسب سب ہوتی تلخ کلامی کے اندر کوئی بات ہوتی کہ بات جب ہوئی تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکر کو اس کا احساس ہوا. مجھے کہنے لگے ربیہ ایسے کرو کہ بدلہ لے لو, تم بھی مجھے ایسے سخت لفظ کہہ دو. میں نے کہا جی میں تو نہیں کہتا, آپ ابو بکر آپ تو اللہ کے رسول کے پیارے, میری یہ حیثیت کہاں کہ میں آپ سے ایسی بات کروں. کہتے نہیں ربیہ تم بدلہ لے لو مجھ سے, میں قیامت کے دن نہیں دے سکتا. یہ ہے آخرت کی ترجیح. تو حضرت ربیہ نے انکار کیا کہ نہیں میں بدلہ نہیں لیتا. آپ نے کہا کہ بدلہ لے لو ورنہ حضور سے شکایت کروں گا. اللہ اکبر, بدلہ لو ورنہ حضور سے شکایت کروں گا. یہ بدلہ نہیں لیتا. وہ لوگ اپنا حساب کتاب یہیں چکا جاتے ہیں, ان کو پتا تھا کہ میں آخرت میں حساب نہیں دے سکتا. جب یہ بات زیادہ بڑی, قبیلہ اس قبیلے کے لوگ آ گئے, حضرت ربیہ کے جو قبیلے کے لوگ تھے کہنے لگے یار عجیب بات ہے کہ خود ہی زیادتی بھی کی ہے, خود ہی کہتے ہیں حضور سے شکایت بھی کروں گا, سخت لفظ بھی خود ہی کہے ہیں, خود ہی حضور کے پاس بھی جا رہے ہیں. تو حضرت ربیہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کون ہے, یہ ابو بکر ہے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے, اللہ کے رسول ناراض ہو گئے. لیکن حضرت ابو بکر پھر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پیچھے پیچھے ربیہ بھی جا پہنچے. حضرت ابو بکر نے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو, میں نے ایک سخت لفظ کہہ دیا, آج تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لفظ ہمیں اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. ایک لفظ میں نے اس کو ایک لفظ کہا ہے, یا رسول اللہ اسے کہیے کہ بدلہ لے لے, قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا. مسلمانوں یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اٹھا دی. مسلمانوں آج مجھ سے بدلہ لے لو, میں قیامت کے دن اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. آخری دنوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پہ تھے, بستر آخری دن تھے, اس وقت آپ اس حالت میں آپ مسجد نبوی تشریف لائے, اور مسجد نبوی تشریف لا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. لمبا خطبہ حدیث کے اندر موجود ہے, اور آپ نے کہا کہ لوگوں زندگی میں اگر مجھ سے کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو گئی ہو آج اس کا بدلہ لے لے, قیامت کے دن محمد اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ چھڑی کے ساتھ مجھے تکلیف پہنچائی. ایک غزوے میں آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے, ایک چھڑی کے ساتھ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلہ لے لو, آج بدلہ لے لو, میں نے جس طرح تمہیں تکلیف دی آج مجھے وہ تکلیف دے دو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے, اس وقت میری کمر ننگی تھی, اس حالت میں آپ نے کیا تھا, آپ بھی اپنی کمر ننگی کیجیے. اللہ اکبر. کہ کائنات جس کے لیے بنی ہے, کائنات کا بادشاہ ہے, سرور دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد نبوی نے یہ منظر دیکھا کہ حضور نے اپنی قمیض مبارک اونچی کر دی, اپنی کمر مبارک کو ننگا کیا. وہ صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے تو ایک بہانہ بنایا تھا کہ آپ کی پشت کے ساتھ میری پشت لگ جائے, جہنم سے بچ جائے. میں تو آپ سے لپٹنا چاہتا تھا, ساری عمر یہ موقع نہ مل سکا, یہ بہانہ بنایا کہ میں آپ سے لپٹ جاؤں, میرا بدن آپ کے بدن سے مس ہو جائے, قیامت میں جہنم سے بچ جائے. یہ ہے وہ تعلیمات جس کے ہم نام لیوا ہیں. محمد الرسول اللہ غلام ہے, نبی کے غلام. یہ کہنا بڑا آسان ہے, اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. لوگ تو جوس کے ایک ایک ڈبے میں بک جاتے ہیں. دیکھا نہیں رات یہاں پہ کیا ہوا, ایک ایک جوس کے ڈبے میں بکے جن کے ایمان, ایک ایک چمچ میں بکے, چاولوں کی ایک ایک پلیٹ پر بکے, بک جاتے ہیں ہمارے ایمان. یہ ہم ہیں محمد رسول اللہ کے غلام. پھر کہتے ہیں غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. نام لینے بڑے آسان ہوتے ہیں. رسول کی غلامی ابو بکر سے پوچھو, رسول کی غلامی عمر سے پوچھو, ارے رسول کی غلامی بلال سے پوچھو. انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, چربی اور خون سے انگارے بجھ رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں احد, رسول احد. آسان ہے تھوڑا, نام لینے بڑے آسان ہوتے ہیں, دعوے کرنے بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہمیں تو اللہ کل قیامت کھڑا کر کے ہماری زبانوں پہ پشت پہ درے مارے, ارے تم میرے محمد کا نام لیتے تھے, شرم نہیں آتی تھی تمہیں اپنی ناپاک زبانوں سے محمد کا نام لینا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں یہ سزائیں دی جائیں کہ ہم سارے گناہ کرتے ہوئے اپنی زبانوں پہ پھر محمد کا نام لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اجازت دے رکھی. اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے, اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرماتا. یہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں مانگی تھی, یاد ہے؟ پہلی دعا کہ یا اللہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے, اللہ نے دعا قبول فرمائی. کہ یا اللہ میری امت پہ آسمانی عذاب نازل نہ ہو, اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی. یا اللہ میری امت کے اندر فرقے نہ بٹیں, یہ دعا قبول. تو فرقے بنے چل رہے ہیں اور دن رات چل رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ربیہ اسلمی اور حضرت ابوبکر دونوں پہنچے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے کہیے, آپ حکم دیجئے کہ یہ بدلہ لے لے, میں قیامت کے دن بدلہ نہیں دے سکتا. تو حضرت حضور نے سارا معاملہ سنا اور حضرت ربیہ سے کہا کہ تم ایسے کہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے, اللہ تمہیں معاف فرمائے. بدلہ نہیں لینا بڑی اچھا تم نے کیا, لیکن یہ کہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو قیامت کے لیے جیتے تھے, جو آخرت کے لیے جیتے تھے, جو اللہ کے لیے جیتے تھے, جو رسول کے لیے جیتے تھے. عبداللہ ابن جہش اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں اکٹھے ہوتے اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں, کل سامنا ہونا ہے کفار سے, ایک دعا کرے دوسرا آمین کہے. حضرت سعد نے دعا کی کہ یا اللہ کل جب میرا مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ, بڑا سخت دشمن ہو میرے مقابلے میں, وہ مجھ پر حملہ کرے, میں اس پر حملہ کروں, اور آخر میں جو ہے فتح حاصل کر, میں غازی بن جاؤں, میں اس کو قتل کر دوں. حضرت عبداللہ ابن جہش نے کہا آمین. اور اس کے بعد عبداللہ کی باری تھی, انہوں نے کہا کہ یا اللہ کل جب کسی دشمن سے میرا مقابلہ ہو, بڑا سخت مقابلہ ہو, مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں, یا اللہ پھر وہ میرے ناک کاٹ لے, یا اللہ پھر وہ میرے کان کاٹ لے, یا اللہ پھر وہ مجھے شہید کر دے اور میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کر دے. حضرت سعد کہتے ہیں آمین. کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عبداللہ تم نے عجیب دعا کی, مجھے تمہاری دعا سمجھ نہیں آئی, یہ تم نے یہ کیا کہا؟ کہتے اللہ اکبر, یہ ہوتے آخرت کے لیے جینے والے, اللہ کے لیے جینے والے. کہتے عبداللہ نے کہا کل میں اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, اللہ مجھے کہ عبداللہ تیرا ناک کیوں کاٹا گیا؟ میں کو مولا تیرے لیے. عبداللہ تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ میں نے کہا مولا تیرے لیے. عبداللہ تیرے جسم کے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ میں کہوں مولا تیرے لیے. ہم کیا کہہ سکتے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کے حضور پیش کرے کہیں کہ مولا تیرے لیے؟ ہے کوئی عمل؟ اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں, میں بھی جھانکوں, آپ بھی جھانکوں. جو کون سا عمل ہے جس کو اللہ کے حضور ہم فخر سے پیش کر سکیں گے یا اللہ یہ تیرے لیے؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, پہلی اس آیت کو یاد رکھیے, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس سے زندگی اس طرح بسر کی اس کی ترجیح دنیا تھی. یہ بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری ترجیح دنیا ہے یا آخرت ہے جب دنیا اور آخرت آمنے سامنے آتے ہیں. یہ زندگی میں بے شمار مقامات آتے ہیں, آپ کو بہت سارے ایسے مراحل پیش آئیں گے, ایک طرف دنیا کا فائدہ کھڑا ہوگا, ایک طرف آخرت کھڑی ہوگی, پھر بندہ کدھر جاتا ہے یہ فوراً اندازہ ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں, میں دنیا کا بندہ ہوں یا آخرت کا بندہ ہوں. اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ بندہ دنیا کو فائدے کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی آخرت کو بچا لیتا ہے, دنیا کو قربان کر دیتا ہے, تو پھر وہ آخرت کا بندہ ہے. انشاءاللہ پھر اعزاز کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا. دوسری آیت جو اس کی رہنما آیت ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ لوگوں جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا وہ اللہ کے حضور پا لے گا, چھپے گی نہیں اللہ کے اعمال نامے میں, اللہ کی کتابوں سے محو نہیں ہوگی, وہاں موجود ہوگی. اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کر کے آئے گا وہ بھی چھپ نہیں سکے گی, اس کو بھی پا لے گا وہاں. اس کو پلے باندھ دیجئے, زندگی کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا. ذرہ برابر, مسکال سب سے چھوٹے ذرے کہتے ہیں, جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں اپنی زبان میں, سب سے چھوٹا ذرہ. جو بھی کائنات میں سب سے چھوٹا ذرہ دریافت ہوگا وہ مسکال ہے. یعنی سب سے اتنی بھی اگر نیکی یا برائی موجود ہوگی, اللہ کہتے ہیں تمہارے نامہ اعمال سے محو نہیں ہو سکتی, موجود ہوگی. تیسری آیت جس کو پلے باندھنا ہے, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہ قیامت کے دن جن کے اعمال نامے جو ہے میزان بھاری ہوں گے, بڑی عیش کی زندگی کے اندر ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جن کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہوگی, جہنم ہوگی.
اب اعمال نامے کیسے وزنی ہوتے ہیں؟ یعنی ہمیں وزنی اعمال نامہ لے کے جانا ہے. اللہ قیامت کے دن نیکیوں کو گنے گا نہیں، اللہ قیامت کے دن نیکیوں کا وزن کرے گا. وزن ہمارے روزوں کا وزن ہوگا، اور یہ عین ممکن ہے کسی کا ایک روزہ کسی کی ساری زندگی کے روزوں سے بڑھ جائے. یہ عین ممکن، وزن ہونا ہے، وزن ہونا ہے. اور یہ عین ممکن ہے کسی کی 30 روزے بے وزن قرار پائیں، کسی کی تراویح ڈرامہ قرار پائے، بے وزن قرار پائے، کسی کی تلاوت جو ہے وہ ایسے ہی ریاکاری قرار پائے، عین ممکن ہے. اور کسی کی ایک آیت جو ہے اس سے آگے بڑھ جائے، ایک لفظ آگے بڑھ جائے. اس کو پلے باندھیے کہ جو بھی ہم نیکی کریں اس کا وزن بڑھائیں. نیکی کا وزن کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. جتنا اخلاص ہوگا، جتنی قربانی ہوگی، اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی، اتنا نیکی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنی ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، حضور کی سنت کے طریقے کے خلاف ہوگا، وہ کم ہوتی چلی جائے گی، وزن کم ہوتا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں نیکیوں کو گنوں گا نہیں، میں نیکیوں کا وزن کروں گا. جو 3 آیتیں میں نے عرض کی، پورے قرآن کا خلاصہ. پہلی آیت کہ سرکشی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، آخرت کو ترجیح بنا کر زندگی بسر کرنی ہے. جب کبھی دنیا آخرت کا مقابلہ آ جائے، دنیا کو قربان کر دیجیے، آخرت کو بچا لیجیے. کہ دنیا نے تو بہرحال جانا ہی جانا ہے، آج نہ گئی کل جائے گی. یہ موت تو آنی آنی ہے. موت زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے. موت آنی آنی ہے، اس کو بچا لیجیے، آخرت کو بچا لیجیے. اور دوسرا کہ ذرہ برابر گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نظر انداز نہ کیجیے. یہ چھوٹا بھی اعمال نامے میں درج ہوگا، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیے، یہ بھی اعمال نامے کے اندر درج ہوگی. یہ بھی انسان کو جہنم سے پل صراط سے بچا سکتی ہے. اور تیسرا، نیکی اگر کرے تو پھر اس کے وزن کو بڑھائیے. نیکی وزن والی ہو، نیکی قیمتی ہو، نیکی جو ایسی نیکی ہو جو قیامت کے دن کام آ جائے. صرف اس کے نام ہی نہ ہو بلکہ وہاں پہ ان کے وزن ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ریاکاری سے، اللہ دکھاوے سے، اور اللہ جھوٹ سے اور غیبت سے اور دنیا کو ترجیح دینے سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک پیسے پہ، ایک ایک چیز پہ، اور ایک ایک جوس کے ڈبے پہ جو ایمان بکتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے. ہمیں بہرحال آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کل انشاءاللہ عید الفطر کی نماز جو ہے 7 بجے ادا کی جائے گی. عید الفطر کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی، اور حسب معمول یہی کہ 15-20 منٹ پہلے بیان ہوگا، اور انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. کوشش فرمائے کہ آج شام سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیں. اللہ ہمیں اس کی ہمت نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.